اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شورى آیا 16۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، جو لوگ شریعت کے احکامات میں مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین میں رخنے لگاتے ہیں، وہ باطل دلیلیں دیتے ہیں، مختلف طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں تاکہ مسلمان ہدایت کے رستے سے بھٹک جائیں۔ من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، یعنی اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کر لیا اور عقل مند لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو روشن دلائل دیے، ان کے آنے کے بعد وہ حق کے ساتھ مجادلہ یعنی جھگڑا کرتے ہیں۔ حجتہم داحضہ، ان کی دلیل باطل ہے، ان کی حجت باطل ہے اور ناقابل قبول ہے، اور طمع رکھتے ہیں کہ لوگ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں۔ عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، کیونکہ یہ ایسے امور پر مشتمل ہے جو حق کے خلاف ہے، اور جو چیز حق کے خلاف ہو وہ باطل ہوتی ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، یعنی ان کے دلائل کے جھٹلانے اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ جو شخص باطل دلائل سے حق کے خلاف جھگڑا کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نتیجہ ہے۔ انہیں ایسی ہولناک سزائیں دی جائیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ شورى آیا 17۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے تو کتاب نازل کی جو برحق ہے، یعنی باطل سے بہت دور ہے، یا یہ مطلب کہ حق عقائد صحیح احکام کی تعلیم دیتی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوا، اور یہ حق، صدق اور یقین پر مشتمل ہے۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور یہ تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو، یعنی میزان قائم ہونے کا وقت قریب ہے، اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ، اپنے رب کو راضی کر لو، یہی عمل میزان میں اعمال کو وزن دے گا۔ سورۃ شورى آیا 18۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ قیامت کے لیے جلدی مچانے والے حق کا انکار کرتے ہیں اور اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو قیامت قائم کرنے سے نعوذ باللہ عاجز سمجھتے ہوئے قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ الی ربہم راجعون، اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، سن لو یقیناً جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ سورۃ شورى آیا 19۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم سے آگاہ فرماتا ہے تاکہ وہ اسے پہچانیں، اسے محبت کریں اور اس کے فضل و کرم کے حصول کے در پہ رہیں۔ لطف و کرم اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، جس سے مراد وہ ہستی ہے جو دل کی باتوں اور چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتی ہے، جو اپنے بندوں کو خاص طور پر اہل ایمان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جس کے بارے میں انہیں کوئی علم ہوتا ہے نہ گمان۔ یہ بندہ مومن پر اس کا لطف و کرم ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے رزق پہنچاتا ہے۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین میں کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ سورۃ ہود۔ وہو القوی العزیز، اور بہت بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ قوتوں کا مالک ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سورۃ شورى آیا 20۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ یعنی جو شخص آخرت کے گھر کی تلاش میں ہو اور نیک اعمال کی رغبت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے شوق کی کھیتی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اسے نیکیوں میں ترقی دیتے ہیں، اور دنیا میں اسے اس کا حصہ، مقررہ حصہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ جس کا شوق دنیا اور متاع دنیا میں ہوتا ہے، آخرت کے اعمال سے وہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ دنیا اور دین دونوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا ملنا تو اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے اور آخرت وہ خود برباد کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی دنیا کو شوق کی کھیتی بناتا ہے تو ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور آخرت میں اس پر جنت حرام کر دی گئی اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مستحق ٹھہرا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے تو میری عبادت میں مشہور رہے گا تو میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، اور تجھ سے محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت نہ کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ محنت مزدوری میں لگا دوں گا اور نہ دور کروں گا تجھ سے محتاجی۔ سبحان اللہ۔ حرث سے مراد کھیتی ہے، یہاں مال کے فوائد کے لیے حرص کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔